السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار کس کے خلاف ہے؟ یہ ہتھیار شیطان کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، خیال دیتا ہے، وہ ہمیں نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے، وہ ہمیں ہمارے ہر معاملے میں ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں وہ ہمیں برے برے وسوسے اور خیال دیتا ہے، وہ ہمیں الٹا گھماتا رہتا ہے۔ اگر ہم شیطان کے وسوسے خیالات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کے ذریعے ہم شیطان کو زیر کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں پڑھتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے دعائیں پڑھتے تھے۔ تو میری اس کلاس شروع کرنے کا مین مقصد کہ ہم بھی وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے پڑھتے تھے، ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہ ہم نے دعاؤں کا ایک چھوٹا سا کورس شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کورس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ کیا کیا چیزیں سکھاؤں گا۔ اس کے اندر ہم یعنی کہ ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سیکھیں گے۔ پہلے رات سونے کی دعا، پھر صبح اٹھنے کی دعا، پھر لباس پہننے کی، کھانا پھر اسی طرح واش روم جانے کی، واش روم سے باہر نکلنے کی، ترتیب کی دعائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم وہ دعائیں سیکھیں گے۔ تو اس کلاس کا ایک مین فائدہ کہ ہم اس دعا مثال کے طور پر آج ہم دعا پڑھیں گے، رات سونے کی ہم دعا پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس دعا کے فائدے سے یعنی کہ اس میں آپ کو کیا کیا سکھاؤں گا؟ اس میں پہلے تجوید سکھاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ سکھاؤں گا، ترجمے کے بعد تفسیر بتاؤں گا اور اس کے احکامات، اور انشاءاللہ اسی درس کے اندر آپ کو دعا بھی یاد ہو جائے گی۔ تو آئیے آج ہم اپنی سنت کلاس کا آغاز کرتے ہیں، دعاؤں کی سنت کلاس کا آغاز۔ تو پہلے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دعا پڑھوں گا۔ تو سب سے پہلے سونے کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے تو اس کے شروع میں بھی دعا پڑھتے تھے، اس کام کے آخر میں بھی دعا پڑھتے تھے۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم سیکھیں گے سونے کی دعا۔ تو میرے ساتھ تمام بچے پڑھیں گے اللہم۔ یہاں پہ تجوید میں نے لکھا ہے، تجوید کے اندر قانون یہ ہے کہ لفظ اللہ کے اندر جلالہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جلالہ ہوتا ہے۔ تو جلالے کے اندر رو پیدا کرنا ہوتا ہے، اللہم۔ تو آج کل میں دیکھتا ہوں نا، ہم جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں نا پنجابی میں پڑھتے ہیں، مثلا اللہم بسمک اموت واحیا، یہ پنجابی ہے سراسر، اس میں غنہ نہیں، مد نہیں، کوئی ہم خیال نہیں کر کے عربی کے قانون کا۔ تو میرے بھائیو، جب بھی قرآن پڑھیں یا جب بھی دعائیں عربی کی پڑھیں تو اس کے اندر ہم کیا کریں؟ تو اس کے اندر ہم کس چیز کا خیال رکھیں؟ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم واقعی تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہم واقعی سنت کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو سنیں، اللہم بسمکا، یہاں پہ میں نے لکھا ہے مخرج سین ہے، سیٹی کی آواز آئے گی یہاں پہ، تو بسمکا اموتو، یہاں پہ لکھا ہے واو مدہ، یعنی کہ واو ساکن ہو تو اس سے پہلے پیش ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ واو مدہ۔ کیا ہوتی ہے؟ واو مدہ۔ تو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اموتو و احیا، ہا کہاں سے نکلے؟ گلے کے درمیان والے حصے سے نکلے گی، بالکل کہیں پہ وا ٹکرائے گی نہیں۔ تو احیا، یہاں پر علی مدہ میں نے لکھا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو علی مدہ ہوتا ہے، احیا۔ تو اللہم بسمکا اموتو و احیا۔ تو میرے بھائیو، اس دعا کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں اللہم، اللہ اللہ، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے تو مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح بسمی کا اسم ہماری زبان کا لفظ ہے، اموت ہماری زبان کا، احیا حیات ہماری زبان کا لفظ ہے۔ تو ہم اس دعا میں کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو کہیں گے اللہم۔ کیا کہیں گے؟ اللہم۔ اتنا تو آپ کو یاد ہو گیا ہے، سب کو یاد ہو گیا نا اتنا، اللہم۔ تو اب 7 نام اللہ کے، تو 7 ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ دعا ہمیں صحیح طرح یاد ہو جائے، دونوں چیزیں۔ تو با میں نے 7، با میں نے 7، اسم میں نے نام، اسم میں نے نام، اسم ہماری زبان کا لفظ ہے تو ہم اکثر بولتے ہیں۔ کاف ضمیر ہے، یعنی کہ اللہ کی ضمیر ہے، اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بسمی کا تیرے نام کے ساتھ، کا میں نے تیرا، کا میں نے تیرے نام کے ساتھ۔ تو با میں نے 7، اسم میں نے نام، کا میں نے تیرے 7 نام تیرے، یعنی کہ تیرے نام کے ساتھ۔ تو یعنی کہ تیرے نام کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ اموتو، میں مرتا ہوں، اموتو، میں مرتا ہوں،
اور احیا اور زندہ ہوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو موت اور حیات ہماری زبان کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، یعنی کہ اے اللہ، پنجابی میں جس طرح اردو میں اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اب اس کی عربی ذہن بنائیں، اللہ، اے اللہ سے مراد اللہم، اے اللہ سے مراد اللہم، تیرے نام کے ساتھ بسمکا، بسمکا تیرے نام کے ساتھ، اموتو میں مرتا ہوں، واحیا اور زندہ ہوتا ہوں، یعنی کہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ تو اس کو یاد کریں ذرا، آنکھیں بند کر کے ذرا ایک دفعہ یاد کریں، اللہم بسمکا اموتو و احیا۔ تو یہ دعا سب بچوں کو یاد ہو گیا ہے؟ اچھا جی، اب دعا یاد ہوگی، اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس دعا کو پڑھنا کب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر جاتے تو اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اذکار بھی کر لیتے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، اس دعا کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ میرے بھائیو کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ موتیں دو ہیں، تو ایک بڑی موت ہے، ایک چھوٹی موت ہے، جو نیند کو چھوٹی موت کہا گیا ہے۔ تو جب ہم رات کو سوتے ہیں اللہ ہماری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، کس طرح اموت و احیا، کہ اللہ اس سے ہمیں چھوٹی موت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ہو سکتا ہے اللہ ہمیں صبح اٹھائے کہ نہ اٹھائے، تو اگر ہم دعا پڑھ کے سوئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا، سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے سونے سے پہلے اپنے پوری تیاری کر کے سوئیں۔ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری رات ہو تو اس میں شام کے اذکار پہلے کریں، پھر سونے کے اذکار ہیں، اس کے علیحدہ پورے چیپٹر ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ پھر سونے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اپنے بستر کو 3 دفعہ جاڑیں، اپنے بستر کو 3 دفعہ جاڑیں، 3 دفعہ جاڑنے کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے بستر پر بیٹھ کے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جو کوئی آیت الکرسی پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کے گھر کے چاروں طرف فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 آیات کو تلاوت کرے گا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی ہر مسئلے میں۔ تو ان آیات کے اندر استغفار کے الفاظ ہیں، تو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سوتا ہے۔ اس کے آگے سورۃ ملک کو پڑھنا، سورۃ سجدہ، اور اسی طرح دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر یہ دعا پڑھنا، ایسے میرے طرف دیکھیں، ایسے اپنے ہاتھ رکھیں، یہ دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے، اللہم بسمکا اموتو و احیا۔ تو اس طرح یہ دعا پڑھ کے سونا ہے اور دل کو صاف کر کے سونا ہے، معاف کر کے سونا ہے، معافی دے کر سونا ہے۔ اگر کسی نے کوئی آپ کو تنگ کیا تو آپ کہیں یا اللہ میں اس کو سونے سے پہلے اس کو کیا کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رات آپ کی آخری رات ہو۔ تو میرے بھائیو ہم سنت کے مطابق سوئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سونا عبادت بن جائے گا۔ اگر رات کو ہماری موت آ گئی تو ہم، اور اس طرح اس کے علاوہ ایک اور عمل مجھے یاد آ گیا، وہ ہے وضو ہو کے سونا، اس طرح وضو کرنا جس طرح نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اگر ہم باوضو ہو کے یہ دعا پڑھ کے سارے یہ کام کر کے سوئیں گے، اگر رات کو موت آ گئی تو انشاءاللہ جنت پکی، انشاءاللہ جنت پکی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔